الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی محترم، بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا اپنے جانثار صحابہ 313 صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آپ کی نصرت کا، آپ کی مدد کا، اس وعدے کا پورا ہونا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی دن کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلے والا دن۔ امت کے فرعون کا انجام اسی دن ہوا، جسے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کہا جاتا تھا، جس کے فتنے کو فرعون کے فتنے سے بڑا بتایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی تو اس موقع پر جو آپ کے ساتھ صحابہ آئے تھے 313، ان 313 صحابہ میں 6 تو انصار میں سے، 6 تو مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، یہ کل 14 صحابہ اس موقع پر اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ ان صحابہ کے اندر آپ علیہ السلام نے سید الشہداء، تمام شہداء کا سردار جنہیں قرار دیا آپ نے، ان کا نام تھا مہجہ بن صالح رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف ان کو بخشا کہ شہدائے بدر میں سب کے سردار اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا اپنے نبی کے زبانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد مزید 3 دن میدان بدر میں آپ رہے۔ کفار و مشرکین کے اندر سے 70 تو وہ تھے کہ جو جہنم واصل ہو چکے تھے، اور 70 وہ تھے جو قیدی بنائے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں کو لے کر اور آپ کے صحابہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو 2 ان میں سے ایسے تھے جو سرکشی کے اوپر بہت آگے پہنچے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا نضر بن حارث، ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط وہی ملعون شخص تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک دن مشورہ کیا کہ کون ہے جو محمد بن عبداللہ کے سر کے اوپر اونٹ کی اوج لا کر رکھے۔ تو آپ سجدے میں تھے، جس بدبخت ملعون شخص نے آپ کے سر کے اوپر وہ اونٹ کی اوج لا کر رکھی تھی، اس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، وہ یہی شخص تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو بڑی تکلیف دی ہے کہ ان کو تو جہنم واصل کر دیا جائے۔ باقی جو 68 تھے ان کو مدینے لے کر گئے۔ صحابہ سے آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تو یہ تھی کہ یہ سب جو ہے کفر اور شرک کے ستون ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی رائے کے اوپر عمل کیا۔ بعض کا فدیہ یہ طے ہوا
کہ جو تم تعلیم جانتے ہو ان تعلیم کو مسلمانوں کو ایک آدمی جو تعلیم جاننے والا ہے، ان 68 میں سے جو تعلیم جاننے والے ہیں، تو ایک ایک آدمی مسلمان کے 10 بچوں کو وہ بات سکھائے، وہ تعلیم سکھائے۔ کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم کہ جو دنیا کے اندر کام آتی ہے، وہ زبانیں جو دنیا کے اندر کام آتی ہیں۔ یہ فدیہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس رائے کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو بہت سو پر ان کو غالب کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ 1000 کا لشکر شکست کھا گیا، تو مکہ کے اندر بھی یہ خبر پہنچی۔ تو مکہ کے اندر ایک شخص یہ خبر سب سے پہلے لے کر گیا، بڑا ماتم کرتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا۔ تو صفوان بن امیہ یہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ مکہ کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہا وہ 1000 کا لشکر تھا، وہ شکست کھا گیا۔ یہ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، 313 سے شکست کھا گیا۔ اتنے میں ابو سفیان جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہاں پہنچے۔ تو ابو لہب وہاں موجود تھا۔ ابو لہب نے کہا ابو سفیان کیا بنا، کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر کہ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ابو رافع رضی اللہ عنہ، یہ تینوں وہاں پر موجود تھے۔ تو ابو رافع فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے ابو لہب سے کہا کہ وہ جو لوگ یہ دیکھ کر آئے ہیں وہ فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ وہ فرشتے تھے، وہ مدد کے لیے آئے تھے۔ تو ابو لہب غصے میں آیا، ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ایک تماچا مارا، زور سے ایک تماچا مارا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا، یہ بدبخت ملعون ابو لہب کہ یہ 3 دن بیمار رہا، طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور بیماری ایسی لگی کہ گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا ہے، نہ بیوی قریب جاتی ہے، نہ بچے قریب جاتے ہیں۔ یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے تھے اور آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا یا محمد، نعوذ باللہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں تو خود برباد ہو جائے۔ یہ پورا گھرانہ ابو لہب کا تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ قرآن کہتا وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، ام جمیل نام تھا اس کا، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی۔ یہ ابو لہب جس نے حضور کے لیے وہ جملے کہے کہ نعوذ باللہ تم ہلاک ہو جاؤ، قرآن نے کہا کہ ابو لہب تو ہی ہلاک ہو جائے۔ آج یہ ابو لہب کا ہی وہ آخری دن چل رہا ہے کہ بیوی بھی قریب نہیں ہے، بچے بھی قریب نہیں ہیں، طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ 3 دن گزرے کہ مر گیا۔ اب کون ہے کہ جو اس کی نعش کو ہاتھ لگائے؟ مزید 3 دن گزرے، نعش پڑی ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کو تکلیف دی اور بغیر ایمان کے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ دین کا مذاق اڑانے والے اور دین کو کھیل بنانے والے، دین کو لہو و لعب سمجھنے والے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ناکام کیا کہ نعش کے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، چند حبشی غلاموں کو بلایا، انہوں نے بانس اور رسیوں کے ذریعے سے ایک کھڈے کے اندر نعش کو ڈالا،
اور روایتوں میں آتا ہے کہ اوپر سے پتھروں کو برسایا تاکہ یہ ڈھک جائے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑیں، آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں. وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. وہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں. یہ ابو لہب ایک ہفتے بعد یہ چل گیا. مکہ کے اندر ماتم ہے، اور ماتم بھی ایسا ہے کہ 1 مہینے تک عورتوں نے زینت اختیار نہیں کی. 1 مہینے تک اچھے جوڑے نہیں پہنے عورتوں نے. اسی دوران حتیم کے اندر بیت اللہ کا حصہ ہے، 2 شخص بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ جب جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینے پر آتے ہیں تو ہدایت دے دیتے ہیں. مشرکین مکہ میں سے 2 شخص بیٹھے ہیں. ایک کا نام صفوان ابن امیہ، جس نے کہا تھا یہ تو پاگل ہو گیا، کیا کہتا ہے کہ 313 غالب آ گئے. اور ایک کا نام عمیر بن وہب، حتیم کے سامنے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں. بیٹھے صفوان ابن امیہ نے کہا ہماری تو زندگی خراب ہو گئی، بدر کے اندر ہمارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، زندگی جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے اب تو. عمیر بن وہب نے کہا کہ ہاں بات تو یہی ہے، میرا بیٹا ان کے پاس قیدی ہے، جو مدینے میں 68 قیدی تھے، ان کے پاس قیدی ہے. اگر میرا بیٹا قیدی نہیں ہوتا اور میرے اوپر قرضہ نہیں ہوتا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو میں محمد کو، نعوذ باللہ آپ کا نام لے کہا، محمد کو جاتا اور قتل کر دیتا. تو صفوان ابن امیہ نے کہا عمیر سن میری بات، تیرا جو قرضہ ہے آج سے وہ میرے ذمے ہے، جتنا بھی قرضہ ہے سب میں ادا کروں گا. تیرے بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمے ہے. کہ جو بھی خرچہ ہوگا میں پورا کروں گا، لیکن تو یہ کام کر دے، جا ان کو قتل کر دے. مشورہ ہو رہا ہے، اور 2 شخص ہیں صرف مشورہ کرنے والے. تو عمیر بن وہب نے ایک تلوار لی جس کو زہر آلود کیا، زہر میں کیا، اور اس تلوار کو اپنے پاس رکھا، اور یہاں سے یہ روانہ ہوا، اور روانہ ہو کر سیدھے مدینے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بھانپ لیا کہ ارادہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی اجازت سے پکڑا اور آپ کے پاس مسجد کے اندر لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، فدیہ دے کر اس کو لے جانے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ عمیر یہ تیرے گردن میں تلوار کیسی؟ یہ تلوار کیوں لٹکا رکھی ہے تو نے جب چھڑانے آیا تو؟ کہا کہ یہ تلوار تو میں بھول سے لے آیا، اور اس تلوار نے ہمیں کون سی کامیابی دلا دی، بدر میں تو ہمارا کیا حال ہوا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمیر یہ بتا حتیم کے سامنے صفوان سے تو نے کیا مشورہ کیا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی آپ کو. حیران ہے، پریشان ہے کہ 2 ہی شخص سے مشورہ کرنے والے، ایک صفوان ایک عمیر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیم کے سامنے کیا مشورہ کر کر آیا ہے، تیرے قرضے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ تو یہ عمیر بن وہب کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس مشورے میں تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، ہم ہی تھے کہ وہ اللہ ہیں، وہ جب چاہیں ہدایت دے دیں اور وہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. جب مکہ فتح ہوا سن 8 کے اندر تو حضور کے ساتھ تھے یہ عمیر بن وہب، ایمان میں داخل ہو گئے، حضور کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا دوست صفوان ابن امیہ آج بھی مکہ کے اندر موجود ہے، حضور آپ اس کو امن دے دیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو امان ہے، کیونکہ آپ کا تو اعلان تھا من دخل فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن. من اغلق الباب فہو آمن، جو اپنے دروازے کو بند کر لے اس کو امن. من دخل الکعبہ فہو آمن، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کو امن. آپ کا تو اعلان تھا. تو آپ نے کہا صفوان کو بھی امن ہے. کہا کہ حضور کوئی نشانی دے دیتے تاکہ وہ اس بات کو مان لیتا. آپ نے کہا یہ لو میری چادر. آپ نے چادر دی، یوں کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ بطور نشانی کہ تجھے امن ہے. یہ چادر لے کر گئے عمیر بن وہب.
اپنے دوست کو بتایا، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ جو قتل کے مشورے کر رہے تھے، اللہ نے ان کے ذمے میں، اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، اللہ نے دونوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ اور دیگر صحابہ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بدر کے اندر عملی طور پر شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھیں، حضرت عثمان کی بیوی ہیں۔ تو حضرت عثمان قبرستان سے آ رہے ہیں، بقیع سے، جنت البقیع سے، اور حضور اللہ کے راستے سے آ رہے ہیں۔ حضور کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور دفن بھی کر دیا گیا۔ جب آدمی اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، تو حالات تو یقینی طور پر آتے ہیں، یقینی طور پر آتے ہیں۔ حالات کی شکلیں بنتی ہیں مختلف، پھر ان حالات پہ جو جم جاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ حضور آ رہے ہیں ادھر، اور ادھر سے حضرت عثمان قبرستان سے آ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس میں شریک نہیں ہوئے اور دفن کر دیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عثمان کی پہلی زوجہ ہیں، ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت عثمان کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا یہ بیٹا 4 سال تک زندہ رہا، بعد نے کہا 6 سال تک زندہ رہا، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان دفعے پھر بات ہے۔